ایک حضور نے نسخہ دیا کہ ہم کیسے شکر گزار بن سکتے ہیں، وہ میں بھی ذہن نشین رکھوں، عمل بھی کروں، آپ بھی سن لیں، ذہن نشین فرمائیں اور عمل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان من کانت فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا، من لم تکون فیہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ ونظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ ومن نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ ونظر فی دنیاہ الی من ہوا فوقہ فآسف علی ما فات منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں دو خوبیاں اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں، دو خوبیاں، اللہ اس بندے کو اپنے ہاں شاکر بھی لکھ لیتا ہے، صابر بھی لکھ لیتا ہے۔ کیا کیا ہیں وہ دو خوبیاں؟ رسول پاک فرماتے ہیں کہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، کہ جس نے دین کے اعتبار سے اس نے اپنا دین دیکھا جو اس کے اندر موجود تھا، پھر اس نے اپنے دین کے تناظر کے اندر جب اس نے سامنے دیکھا تو اس نے اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا۔ اگر 5 نمازیں پڑھیں تو اس کی نظر بے نمازی پر نہیں۔ آج بندے 5 نمازیں پڑھ کے نا بے نمازیوں کو کافر سمجھنا شروع کر لیتے ہیں، داڑھی رکھ لی تو باقیوں کو داڑھی منڈوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر دین کے معاملے میں چھوٹے پہ جاتی ہے، لیکن شاکر کون ہے؟ جس کی نظر دین کے بارے میں اوپر والے کو جائے۔ اگر 5 نمازیں پڑھی ہیں تو وہ بے نمازی کو نہ دیکھے، وہ غوث آدم کو دیکھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس نے دیکھا تو عثمان غنی کو دیکھا جو 2 رکعتوں میں پورا قرآن تلاوت کر جایا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا تو امام اعظم کو دیکھا، ان کی عبادات کو دیکھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں اس نے دیکھا تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھا، نیچے والے کو دیکھا۔ اگر میرا مکان 4 مرلے میں ہے تو میری نظر گارڈن ٹاؤن کی کوٹھیوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میرے پاس بائک ہے تو میری نظر لینڈ کروزر پہ نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دین کے اعتبار سے دیکھا بڑے کو دیکھا، دنیا کے اعتبار سے دیکھا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا۔ یار اگر ہمارے پاس 2.25 مرلے میں مکان ہے، کچی چھت ہے، پلستر شدہ مکان نہیں، لیکن تو دیکھ اس بندے کو جو اس وقت جی ٹی روڈ کے کنارے پہ فٹ پاتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، جس کے پاس کسی نے کوئی جلا دے دیا پرانا گدا پڑے، بارش آتی ہے تو وہ پل کا سہارا لے کے بارش سے بچتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھ کہ یا اللہ اگر میرے پاس 2 مرلے کا ہے، اس کے پاس تو ایک سرسائی کا مکان بھی نہیں ہے، کچی کلی بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ شیخ سعدی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے نا تو جوتا کسی نے اٹھا لیا، یا جوتا پاس تھا ہی نہیں، باہر گئے ننگے پاؤں تو دیکھا پاؤں میں جوتا نہیں، دل میں ملال آیا کہ یا اللہ میرے پاس تو جوتا ہی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے تو کہ بندے کے پاؤں ہی نہیں ہیں، پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہے نا۔ یعنی کہ کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک بچہ مجھے فون کرتا تھا، کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، قاری صاحب ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم میں نے لکھوا دیا۔ میں ٹائم پر اس کے ہاں پہنچا تو اس بچے کو دیکھا کہ اس کے دونوں یہاں تک بازو ہی کوئی نہیں، بچے کی عمر تقریباً 16-17 سال ہوگی قبلہ، یہاں تک اس کے بازو کوئی نہیں۔ یقین کرے میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیٹا تیرے بازو کیسے کٹے؟ اس نے کہا میں 6 سال کا تھا جب اپنی خالہ کا مکان دیکھنے گیا اندرون شہر گجرانوالہ میں، وہاں بجلی کی تار گزرتی تھی تو میں نے ایک ہاتھ تار کو ڈالا، دوسرا سریے کو ڈالا، بجلی کراس ہو گئی، میرے بازو جل گئے، بالآخر بازو کٹ گئے۔ اب تصور کریں وہ بچہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، وہ واش روم میں جا کے استنجا کیسے کرتا ہوگا۔ دنیا بڑی بڑی دکھی ہے، کوٹھے تے چڑھ فریدا کر کر لگی اگ، تو سمجھیا میں دکھی، اتھے دکھی سارا جگ۔
دیکھیں پھر اس کے بعد ان پر کون سی آزمائش آئی. اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اس کو محفل پہ لے جاتا، وہ نعت شاد پڑھتا ہے. اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اس کو کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، محفل پہ لے جاتا، کپڑے چینج کراتا، استنجا تک کراتا. اس کا چھوٹا بھائی جو سارے اس کے معمولات پورے کرتا تھا، وہ بیچارہ کام پہ بھی جاتا تھا، جی ٹی روڈ کراس کر رہا تھا، صبح صبح ٹرک لگا، وہ بھی موقع پہ فوت ہو گیا. آپ تصور کریں کہ کیا رب کا شکر نہیں ہم ادا کرنا چاہتے جس نے ہمیں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، کسی کا محتاج نہیں رکھا، ہم کسی کے سر پر بوجھ نہیں بنے ہوئے. حضرات بڑی بڑی دکھی دنیا ہے. وہ خواجہ خرام فرید نے فرمایا تھا کہ رکھی سکی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، بیگانیاں چوپڑیاں ویہ کے نہ ترسامی جی. آج ہمیں ہوس پڑ گئی، ہم دین کے بارے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اپنے کے بڑے کو دیکھتے ہیں. مولویوں کا یہ حال ہے، پیروں کا یہ حال ہے، مقتدیوں کا یہ حال ہے، کاروباری حضرات کا یہ حال ہے. ہم نیچے والے کو نہیں دیکھتے، بڑے والے کو دیکھتے ہیں. لیکن شاکر کون لکھا جائے گا؟ جس نے دنیا کے اعتبار سے دیکھا اپنے سے چھوٹے کو دیکھا، دین کے اعتبار سے دیکھا تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھا. اور میرا حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ من نظر فی دین الی من هو فوقہ فاقتدی بہ. توجہ علماء کی چاہتا ہوں. فرمایا جس نے اپنے سے بڑے کو دیکھا دین کے بارے میں، فاقتدی بہ، پھر اس کی پیروی کی. ہم امام اعظم کی تقلید اس لیے نہیں کرتے، تقلید کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی موجود ہے. اور دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ دین کے اعتبار سے دیکھا تو نیچے والے کو دیکھا. اگر 4 لفظ ہم نے پڑھ لیے تو ہماری آکڑ ہی نہیں پائی جاتی. آج ہمارے اندر تکبر ہے. یقین کریں آج تو بندے داڑھی رکھ لے نا، وہ سلام نہیں لیتے. حضرات بیڑا غرق ہو جاتا ہے ایسے علم کا جس کے اندر عاجزی نہیں پائی جاتی، جس کے اندر اخلاق نہیں، جس کے اندر غریب سے پیار نہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس نے دیکھا تو نیچے والے کو دیکھا دین کے بارے میں. وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ. اگر دنیا کے انداز میں دیکھا تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھا. فَآسِفَ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهُ. پھر دانت پیستا ہے، ہاتھ ملتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی. میرے آقا فرماتا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. اللہ ایسے بندے کو نہ شاکر لکھتا ہے نہ صابر لکھتا.